السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز کی طرف سے ڈاکٹر محمد شاہد، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارا کورس تعارف حدیث کوڈ 2900 اس کی ڈسکشن ہماری چل رہی ہے۔ اس کے 3 پروگرام ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا چوتھا پروگرام جس میں ہم تیسرا یونٹ ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلبہ، پچھلے یونٹس میں ہم نے یہ بات تفصیل سے ذکر کی تھی کہ تدوین حدیث تیسری صدی میں نہیں ہوئی، بلکہ اس کا آغاز پہلی صدی سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ آپ کے سامنے احادیث کا تذکرہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے خود حکم فرمایا اکتبو، اسی طرح اکتبو لابی شاہن اور قید العلم کہ علم کو محفوظ کرو۔ یہ جو احادیث تھیں یہ کتابت کی تائید کرتی تھیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے صحیفے آپ کے سامنے آئے، اور اس کے بعد دوسری صدی ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کی ابتدا میں ان کی وفات ہوئی، تو پہلی صدی ہجری میں بھی تدوین حدیث کا کام ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی اور ان کے حکم پر، اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے تدوین حدیث میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے وہ تدوین حدیث دوسری صدی ہجری میں ہے۔ دوسری صدی ہجری میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں جو کہ پھر آگے تیسری صدی ہجری میں لکھے جانے والے سیاستہ کی بنیاد بنی۔ ان کتب میں سب سے جو نمایاں اور اہم کتاب ہے وہ کتاب الآثار ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طرح دوسری صدی ہجری میں موطا امام مالک لکھی گئی، مصنف عبد الرزاق لکھی گئی، مصنف ابن ابی شیبہ لکھی گئی، اسی طرح معمر بن راشد کی جامع ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی جامع ہے، ابو داؤد طیالسی کی مسند ہے۔ تو یہ کتابیں ایسی ہیں جو دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو شبہ ہے یہ بذات خود ختم ہو جاتا ہے کہ ابتدا تیسری صدی ہجری میں ہوئی، نہیں بلکہ اس کی ابتدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی ہو چکی تھی، اور پھر صحابہ کرام اور پھر ان کے بعد پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری میں مسلسل تدوین کا عمل جاری رہا۔ تو کتاب الآثار یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی براہ راست مرتب شدہ کتاب ہے۔ اس میں فقہی ابواب پر احادیث اور آثار کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا انتخاب 40,000 احادیث سے کیا گیا ہے، اور اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ موطا امام مالک سے بھی پہلے لکھی گئی ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسخہ ہے، یعنی یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو ان کا جو نسخہ ہے کتاب الآثار کا، تو اس میں 1070 کے قریب احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح دوسری نمایاں کتاب موطا امام مالک ہے۔ موطا امام مالک میں احادیث کی تعداد 1700 سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں احادیث کو آثار صحابہ اور فتاوی سے الگ مرتب کیا گیا ہے۔ اس کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں 40 احادیث سنائی ہیں۔ سنائی کا مطلب یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 2 راویوں کا واسطہ ہے، تو جتنے واسطے کم ہوتے ہیں تو اس سند کو عالی کہا جاتا ہے، یعنی بلند مرتبہ والی سند کہا جاتا ہے۔ تو موطا امام مالک کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں 40 روایات سنائی ہیں،
جبکہ صحیح بخاری میں 22 روایات ثلاثی ہیں، تو اگر علو سند کو دیکھا جائے تو موطا امام مالک اس کی سند بلند ہے اور عالی ہے۔ ایک اہم خصوصیت اور بھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہائے مدینہ کا اجماع بھی اس میں نقل کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ اہم کتابیں تھیں جو کہ پھر بنیاد بنی سیاستہ کی۔ ایک بات یہ بھی ملحوظ رہے کہ سیاستہ میں جتنی بھی احادیث ہیں تو یہ شروع سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہی ان کو جمع اور ان کی حفاظت ہو رہی تھی۔ تو اس لیے البتہ یہ ہے کہ سیاستہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف صحیح احادیث کو ذکر کیا گیا، اور اسی طرح اس کی سیاستہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ان احادیث کو لیا گیا جو مرفوع ہیں۔ صحیح کی جمع ہے اور ستہ 6 کو کہتے ہیں، تو سیاستہ سے مراد وہ 6 کتابیں ہیں جو صحیح احادیث پر مشتمل ہیں۔ ان سیاستہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ شامل ہیں۔ تو یہ تمام کتب ایسی ہیں کہ جس میں صحت حدیث کا التزام کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ذخیرہ تھا اس میں صحیح احادیث موجود تھیں، اسی طرح مرفوع احادیث بھی موجود تھیں، موقوف بھی موجود تھیں اور مکتوب بھی موجود تھیں، اور صحابہ کے فتاویٰ بھی موجود تھے، آثار بھی موجود تھے۔ لیکن یہ جو دور ہے سیاستہ کا، اس میں اس چیز کا التزام کیا گیا کہ اس میں مرفوع احادیث کو جمع کیا جائے۔ تو ان سیاستہ میں سب سے مرکزی جس کتاب کو حیثیت حاصل ہے وہ صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری ایسی کتاب ہے کہ جس کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے، یعنی پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ صحیح بخاری میں جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حافظہ بہت ہی مضبوط حافظے کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ بغداد میں کچھ محدثین نے آپ کے امتحان کا انعقاد کیا، 10 مختلف آدمیوں کو مقرر کیا جنہوں نے 10 احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ذکر کیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کو سننے کے بعد یہ فرماتے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے، مجھے یہ معلوم نہیں ہے۔ تو جب یہ 100 احادیث ذکر کر دی گئیں، لوگوں کو یہ شائبہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ احادیث معلوم نہیں ہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے سائل کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں یہ کہا کہ آپ نے جو پہلی حدیث ذکر کی ہے اس کی صحیح سند یہ ہے، اور دوسری آپ نے جو حدیث ذکر کی اس کی صحیح سند یہ ہے۔ تو اسی طرح 100 کی 100 احادیث کی صحیح سندیں جو ان کی حقیقی سندیں تھیں ان کے ساتھ ذکر کر دیا۔ تو اس سے اہل عراق بہت حیران ہوئے اور آپ کی علم کے معترف ہوئے۔ اس کی صحیح بخاری کی وجہ تالیف یہ ہے کہ آپ کے استاد اسحاق بن راہوے کی خواہش تھی کہ ایک کتاب تالیف کی جائے، تو اپنے استاد کی خواہش پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو مرتب کیا۔ صحیح بخاری کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ جامع ہے، کہ اس میں ہر زندگی کے شعبہ سے متعلق احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 6 لاکھ احادیث سے جمع کیا ہے، اور بخاری میں 22 احادیث ثلاثی ہیں۔ دوسرے نمبر پر صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف کردہ ہے۔ یہ 3 لاکھ احادیث سے اس کو مرتب کیا گیا ہے، اور صحیح مسلم میں روایات کی تعداد 4000 ہے۔ اس سے استفادہ آسان ہے اور اس میں روایت باللفظ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر سنن نسائی ہے۔ سنن نسائی امام نسائی نے مرتب کی، اور اس کو پہلے السنن الکبریٰ تصنیف فرمائی اور امیر رملہ پر پیش کیا۔ تو انہوں نے سوال کیا اس میں ساری احادیث صحیح ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔
تو امیر رملہ نے خواہش ظاہر کی کہ میرے لیے ایسی کتاب مرتب کی جائے جس میں تمام احادیث صحیح ہوں، تو اس پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ کو تالیف کیا۔ یہ اس میں ترتیب بہت ہی اچھی ہے اور اس میں علل کا بیان بھی ہے۔ 5ویں نمبر پر سنن ابی داؤد کا مرتبہ ہے۔ سنن ابی داؤد اس میں 4800 احادیث ہیں اور 5 لاکھ احادیث سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی حدیث بھی متروک نہیں ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں 4 احادیث ایسی لائے ہیں جن کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دینداری کے لیے یہ 4 کافی ہیں۔ ان میں ایک انما الاعمال بالنیات ہے، دوسری من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ ہے، اور تیسری لا یکون المؤمن مؤمنا الی آخرہ، اسی طرح الحلال بین والحرام بین۔ 5ویں نمبر پر سنن ترمذی ہے۔ سنن ترمذی جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے، اس میں تکرار نہیں ہے۔ فقہا کے مستدلات کو اس میں بیان کیا گیا ہے اور فقہا کے مذاہب کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ آخری جو ہماری سیاستہ کی کتاب ہے وہ سنن ابن ماجہ ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور 273 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ کتاب مختصر ہے، عمدہ ترتیب ہے، اس میں تکرار نہیں ہے، اور اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 5 روایات ثلاثی ہیں اور امام ابن ماجہ کی سند خماسی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس دور میں مسند احمد کو لکھا گیا اور مسند ابو داؤد طیالسی کو لکھا گیا۔ تو یہ ہمارا 3 صدی ہجری کا ہمارا حدیث کا لٹریچر ہے۔ عزیز طلبہ، آخر میں ڈاکٹر محمد شاہد اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔